آج ہم علم بیان کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم بیان جو ہے ویسے تو اس کی تعریف سامنے بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو اگر بہت سادہ الفاظ میں ہم اس کی تعریف کریں تو علم بیان جو ہے کسی بھی نت نئے انداز سے کسی چیز کو لکھنا یا اس کو بیان کرنا علم بیان کہلاتا ہے۔ علم بیان جو ہے اس کی اگر ہم مثالیں دیکھیں مختلف تو اس میں روزمرہ بھی ہے، محاورہ بھی ہے، اس میں ظرف المثل بھی آ جاتی ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم مختلف چیزوں کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ تشبیہ جو ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تشبیہ کی تو تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی ہیں ایسی چیز جو مشابہت ہو یا جس کی کسی چیز سے کوئی چیز ملتی جلتی ہو، تو اس چیز کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو یہاں پر ہم تشبیہ دے رہے ہیں بچے کو چاند سے، تو یہ کیا ہے، ہمارے پاس تشبیہ کہلاتی ہے۔ اب تشبیہ کے اندر کچھ ارکان ہوتے ہیں جیسے مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ، اس کے علاوہ غرض تشبیہ، یہ ایسے ارکان ہیں جو تشبیہ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مشبہ جو ہے جملے میں جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم پچھلی جو مثال میں نے بتائی تھی اس میں بچہ جو تھا مشبہ ہے کیونکہ اس کو ہم نے چاند سے تشبیہ دی تھی۔ اسی طرح مشبہ بہ جو ہے جملے میں ایسی چیز جس سے تشبیہ دی جائے، مطلب جو جملہ میں نے استعمال کیا تھا اس میں چاند جو تھا مشبہ بہ ہے کیونکہ چاند کو ہم نے بچے کی سے تشبیہ دی تھی۔ وجہ شبہ، اب وجہ شبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کیا خوبی ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے بچے اور چاند کو ایک جیسا کہا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جیسے چاند خوبصورت ہوتا ہے تو یہاں ہم بچے کی خوبصورتی کو بھی اس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حرف تشبیہ جو ہے، حرف تشبیہ ایسے لفظ یا الفاظ کو کہتے ہیں جو مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، مطلب ریلیشن شپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے اگر یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کی طرح، کیونکہ اس کو جو ہم نے چاند اور بچہ جو ہے ان دونوں کو کس چیز سے ان کا تعلق ظاہر کیا ہے تو یہاں پر ہم نے کی طرح سے کیا ہے، تو یہاں پر کی طرح جو ہے حرف تشبیہ کہلائے گا۔ اسی طرح غرض تشبیہ، اس سے مراد وہ سبق ہے جس کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر خوبصورتی ظاہر کرنا غرض تشبیہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں ہم خوبصورتی کو تشبیہ دینا چاہتے ہیں تو اس لیے وہ کیا کہلائے گی، غرض تشبیہ کہلائے گی۔ اس کے بعد ہم استعارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ استعارہ کا ویسے لغوی جو مطلب ہے وہ ہے ادھار لینا۔ تو اگر ہم اردو کے حوالے سے استعارہ کی تعریف کریں تو ایسی چیز جو عاریتاً لی گئی ہو کسی دوسری چیز سے تو ایسی چیز کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں مستعار علیہ کا ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی جگہ مستعار منہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں ماں نے کہا میرا چاند واپس آ گیا، اب یہاں پر جو مستعارہ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ ایک خوبی کو بیان کیا اور اس میں خوبی کس چیز کو یہاں پر ظاہر کر رہی ہے، بیٹے کو ظاہر کر رہی ہے، تو بیٹا جو ہوگا یہاں پر مستعار علیہ کہلائے گا، مستعار علیہ کہلائے گا۔ اسی طرح مستعار منہ جو ہے جس سے معنی ادھار لیے جائیں مستعار منہ کہلاتا ہے۔ مثلاً یہاں پر چاند جو ہے وہ مستعار منہ ہے۔ اسی طرح اس مستعار لینے کی وجہ کیا ہے تو وجہ جامعہ کہلائے گی یہاں پر، تو مستعار اور مستعار منہ کے درمیان مشترک خوبی جو ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے، وجہ جامعہ کہیں گے۔ جیسے یہاں پر جو
وجہ جامعہ ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد کنایا جو ہے، کنایا بیسیکلی اگر آپ دیکھیں اس کے لغوی جو معنی ہیں وہ اشارے کے ہیں، یا ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو، جو ظاہر نہ ہو، مطلب ہے ایسی چیز کو کنایا کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اگر ہم اس کی باقاعدہ تعریف کریں تو اس کو ہم کنایا ایسے لفظ یا الفاظ کو کہتے ہیں جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیا جائے، اس سے لغوی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو ایسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنایا کہتے ہیں۔ مثالیں اگر ہم دیکھیں، اس کو کالے نے کاٹا، اب یہاں کالا جو ہے سام کے لیے کنایا ہے۔ بیٹے کو عرصے بعد دے کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، اب یہاں پر جو کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے یہ خوشی اور راحت کے لیے کنایا ہے۔ اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو، یہاں پر سفید بال سے مراد یہ ہے کہ چونکہ سفید بال بڑھاپے کی علامت ہوتے ہیں، تو یہاں پر سفید بالوں سے مراد بوڑھے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو، کا مطلب یہ ہے کہ تم بوڑھے ہو، تمہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب چولہا ٹھنڈا ہوا تو کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی، اب یہاں پر جو چولہا ٹھنڈا ہونا ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چولہا پڑا ہوا تھا اور وہ بجھ گیا، بلکہ یہاں پر غربت مراد ہے، تو یہاں چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے۔ اسی طرح اگر اگلا جملہ دیکھیں وہ بڑا تنگ دل ہے، اب یہاں پر جو تنگ دل ہے وہ دل کے حوالے سے تو بات نہیں ہو رہی، بلکہ کنجوسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں تنگ دل ہونا کنجوسی کے لیے کنایا ہے۔ اس کے بعد کنایا کی اقسام، سب سے پہلے کنایا جو ہے کنایا قریب کہلاتا ہے، مطلب یہ ایسی خاص شخصیت کی طرف منسوب ہو جب کنایا جس کی صفت کو بیان کر کے موصوف کی ذات مراد لی گئی ہو۔ مثال کے طور پر دعوے تو بڑے تھے ارنی گوئے تور کے، ہوش اڑ گئے ہیں سفید لکیر دیکھ کر۔ اس شعر میں ارنی گوئے تور سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کنایا کی اس قسم سے توجہ خدا ہی موصوف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی شخصیت کی طرف سے کوئی کنایا منسوب ہو تو اس صفت کو بیان کر کے موصوف کی ذات مراد لی گئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کنایا بعید، کنایا بعید جو ہے کنایا کی اس قسم میں بہت ساری صفات ایک موصوف کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر ایک شعر یہاں پر دیکھیں، محبت اہل صفا نور و حضور و سرور سر خوش و پرسور روحے لالہ لب آبجو۔ اب اس شعر کے اندر نور حضور اور سرور کی جو سرور کی خصوصیات ہیں اہل صفا کی محبت کی دین قرار دی گئی ہیں، کہ مطلب ہے اہل صفا کے جو لوگ تھے جو صفا میں بیٹھتے تھے ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے حضور اور سرور کی ان کے اندر خصوصیات تھیں۔ کنایا کی اگلی جو قسم ہے وہ تصریح کہلاتی ہے۔ یہ اس قسم کا کنایا ہوتا ہے جس میں موصوف مذکر نہ ہو، جیسے پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جاموں سبو۔ یہاں شراب کوہن صفت کے طور پہ آیا ہے لیکن موصوف مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح جو اگلی ہمارے پاس کنایا کی قسم ہے وہ رمز کہلاتی ہے۔ رمز کنایا میں واسطے بہت نہ ہوں لیکن پوشیدگی تھوڑی سی ہو تو اسے رمز کہتے ہیں، جیسے بیواہی کی گئی دل کی آرزو نہ گئی، ہمارے جامعہ کہنے سے منہ کی بو نہ گئی۔ اب یہاں پر جامعہ کہنے سے منہ کی بدبو نہ جانا کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک میں خواری کرنے کے لیے اس چیز کو کس چیز سے مراد لیا گیا ہے، کنائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس مجاز مرسل ہے. مجاز مرسل کہ حقیقی مطلب ہے کسی لفظ کو جب آپ حقیقی یا لغوی معنی کے بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کریں تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق موجود ہو تو یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے. مجاز مرسل کی اگر صورتیں دیکھیں تو اس کی ویسے 6 صورتیں ہیں جن کو ہم آگے بیان کریں گے. مجاز مرسل کی جو پہلی صورت ہے وہ جز کہہ کے کل مراد لینا ہے. جب کسی ایک حصے کا اور کے مکمل چیز مراد لی جائے تو اسے جز کہہ کر کل مراد لینا ہے. اس نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا. اب یہاں پر بسم اللہ جو ہے وہ جز ہے اور یہاں بسم اللہ سے مراد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہے، مکمل ہے، اور جبکہ جز جو ہے اس کی بسم اللہ ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم جز کہہ کے کل مراد لینا کہیں گے. اس کے بعد کل کہہ کے جز مراد لینا. جب جملے میں مکمل چیز کا کوئی ایک حصہ مراد لیا جائے تو اسے کل کہہ کے جز مراد لینا کہتے ہیں. اب یہ اس کا مخالف ہے. اگر پہلے جو ہمارے پاس مجاز مرسل کی صورت تھی، دوسری اس کی مخالف ہے، جس میں اگر مثال ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مثال کیا بنے گی؟ میں پاکستان میں رہتا ہوں. اب یہاں پاکستان جو ہے کل کہہ کر اس کے کسی شہر میں موجود ایک گھر جز کو مراد لیا گیا ہے. مطلب کوئی بھی شخص پورے پاکستان میں تو نہیں رہ سکتا، لیکن اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی صوبے، اس صوبے کے کسی شہر، اس شہر کے کسی محلے اور محلے کے کسی گھر میں رہتا ہے. تیسری جو قسم ہے ہمارے پاس مجاز مرسل کی، اس کو ہم کہتے ہیں ظرف کہہ کے مظروف مراد لینا. جب جملے میں کسی ظرف کا جب جملے میں کسی ظرف، مطلب ہے ظرف سے مراد یہاں برتن کا کہ کر اس کے اندر مظروف مراد لیا جائے تو اسے ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا کہتے ہیں. مثال، اس نے بوتل پی. اب اس جملے کے اندر بوتل اگر دیکھا جائے تو بوتل تو نہیں پی جاتی، بلکہ بوتل کے اندر جو مشروب ہوتا ہے اسے پیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے میں بوتل ظرف کہہ کر مظروف کو مراد لیا گیا ہے. اسی طرح اس کا مخالف دیکھا جائے تو مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. جب جملے میں مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا جائے تو اسے مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا کہتے ہیں. مثال کے طور پر چائے چولہے پر دھری ہے. اب اس جملے کے اندر اگر دیکھا جائے تو چائے تو چولہے پہ نہیں ہوتی، بلکہ چائے کا جس برتن میں ہوتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو یہاں چائے سے مراد پیتلی ہے، تو اس میں چائے مظروف ہے، جبکہ پتیلی جو تھی یہ ہمارے پاس ظرف تھی. تو چائے چولہے پر دھری ہے، یہ آپ کو مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا گیا ہے. اسی طرح پانچویں جو قسم ہے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا. جب کوئی سبب کہہ کر مسبب مراد لیا جائے، مثال کے طور پر آج بادل خوب برسا. اب اس جملے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بادل یہاں پر کیا ہے؟ سبب ہے، جبکہ بارش کیا ہے؟ مسبب ہے. تو یہاں اس جملے میں بادل سبب کہہ کر بارش مسبب مراد لی گئی ہے. تو یہاں پر اصل مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ آج بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. اسی طرح چھٹی جو آخری قسم ہے ہمارے پاس مسبب کہہ کر سبب مراد لینا. جب کوئی مسبب کہہ کر سبب مراد لی جائے تو اسے مسبب کہہ کر سبب مراد لینا کہتے ہیں. مثال کے طور پر افسوس اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا. اب اس جملے میں ہاتھ کہہ کر، یہ ہاتھ جو کہہ کر ہے یہ مسبب کہلائے گا، اور سبب اس کا کیا ہے؟ اقتدار یا حکمرانی مراد لی گئی ہے. اس جملے میں ہاتھ کہہ کر اقتدار یا حکمرانی مراد لی گئی ہے. اب اس میں مسبب جو ہے ہمارے پاس ہاتھ کہہ کر ہے، اور سبب اس کا کیا ہے؟ اقتدار یا حکمرانی ہے.